یہ 13ویں صدی کا زمانہ تھا جب اناطولیہ کی دھرتی پر ایک شیر دل جرت مند اور بہادر بچہ عالم اسلام کے لیے ایک امید کی کرن بن کر ایک خانہ بدوش کائی قبیلے میں پیدا ہوا، جس کا نام عالم اسلام میں عثمان غازی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور رہتی دنیا تک اس کی بہادری اور دلیری کی مثالیں بے مثال رہیں گی۔ ایک عام خانہ بدوش قبیلے سے اٹھا ہوا مرد مجاہد، جس نے غیرت ایمانی اور تلوار کے زور پر ایک طویل جد و جہد کے بعد ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے دنیا کے 3 بر اعظموں پر 650 سال ایسی حکومت کی جس کی مثال تاریخ عالم نے آج تک نہیں ملتی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا اور تاریخ کے صفحات پر عثمان غازی بن ارطغرل غازی کا نام سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ عثمان غازی کے بعد اس سلطنت کی شمع ایک کے بعد ایک عظیم سلطان نے جلائے رکھی۔ ان کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے سلطان الاول عثمان غازی بن ارطغرل غازی سلطنت کے بانی، وہ جنہوں نے اس سلطنت اسلامی کے لیے بے شمار قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد ان کے بڑے فرزند اورخان غازی، جنہوں نے نظم و ضبط و ریاست کی بنیاد کو مضبوط کیا اور بے شمار فتوحات اپنے نام رقم کی۔ پھر اورخان غازی ہی کی اولاد سے سلطان مراد اول سلطنت کے سلطان بنے، جنہوں نے کوسوو کی جنگ میں جام شہادت نوش کر کے اسلام کا پرچم بلند رکھا۔ اس کے بعد سلطان بایزید اول یلدرم، وہ جو بجلی کی طرح تیز بادشاہ جس کے نام سے یورپ لرزتا تھا۔ پھر اس کے بعد سلطان محمد اول، جس نے خانہ جنگی کے بعد سلطنت کو دوبارہ زندہ کیا۔ سلطان مراد ثانی، صبر، حکمت اور شجاعت کا پیکر۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح، وہ فاتح جس نے 21 برس کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کیا۔ پھر سلطان بایزید ثانی، علم و فن کے محافظ۔ سلطان سلیم اول، جس نے اسلام کے مقدس ترین مقامات پر خلافت کا پرچم لہرایا۔ پھر اس کے بعد سلطان سلیمان اعظم، جن کو سلیمان قانونی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھری۔ پھر سلطان سلیم دوم، سلطان مراد سوم، سلطان محمد سوم کے بعد سلطان احمد اول، وہ سلطان جس نے مشہور نیری مسجد تعمیر کروائی۔ اور پھر اس شجرے کی جوان شاخ سلطان عثمان ثانی۔ سن 1621 جب تخت عثمانیہ پر ایک 14 سالہ نوجوان سلطان تخت نشین ہوا، چہرے پر نور، دل میں جوش و ولولہ۔ سلطان عثمان ثانی کا خواب تھا کہ اپنے دادا کی سلطنت کو پھر سے اس عظمت پر پہنچائے جہاں سے سلطان عثمان غازی نے آغاز کیا تھا۔ وہ ایک نئی، وفادار، منظم، ایماندار فوج کو تشکیل دینا چاہتا تھا۔ سلطان عثمان ثانی بچپن ہی سے ذہین، باہمت اور اصلاح پسند تھا۔ اس نے دیکھا کہ سلطنت کی سب سے طاقتور فوج یعنی انکشری فوج وقت کے ساتھ ساتھ بہت بگڑ چکی تھی۔ یہ فوج جو کبھی عالم اسلام اور سلطنت کی محافظ تھی، اب غرور، بدنظمی اور سیاسی سازشوں میں ڈوب چکی تھی۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسی نئی فوج بنائی جائے جو وفادار ہو اور منظم ہو، اور صرف سلطنت عثمانیہ ہی کے لیے لڑے، نہ وہ کسی سردار کے لیے، نہ وہ کسی قبیلے کے لیے لڑے۔ یہ فیصلہ تاریخ بدل سکتا تھا، لیکن انکشری سپاہیوں نے دلوں میں بغاوت کی آگ جلا لی۔ انہیں لگا کہ سلطان ان کی طاقت ان سے چھیننا چاہتا ہے۔ فوج کے سپاہی ینیچری باغی اور خودسر ہو چکے تھے اور اس کے سب سے بڑے دشمن بن گئے تھے۔ 20 مئی سن 1622 کے بھیانک دن استنبول کی گلیوں میں بغاوت کے نعرے گونجنے لگے۔ سلطان کے خلاف بغاوت کر دی گئی، محل کے دروازے توڑ دیے گئے، اور سلطنت عثمانیہ کا عظیم سلطان اپنے ہی سپاہیوں کی گرفت میں آ گیا۔ یہ بغاوت انکشری فوج نے کی تھی۔ انہوں نے محل پر قبضہ کر لیا، سلطان کو گرفتار کر لیا اور اسے یلک کوشک نامی محل میں قید کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہی فوجی جنہیں وہ راہ راست پر لانا چاہتا تھا، اسے قید خانے میں لے گئے
اور محض 18 سال کی عمر میں سلطان عثمان ثانی کو گلا گھونٹ کر شہید کر دیا گیا۔ یوں وہ پہلا عثمانی سلطان بن گیا جسے اس کے اپنے ہی سپاہیوں نے قتل کیا۔ خون عثمان کی یہ آخری للکار سلطنت کی دیواروں میں ہمیشہ گونجتی رہی۔ سلطان عثمان ثانی کی موت کے بعد سلطنت اندر سے کمزور ہو گئی۔ فوج نے سیاست پر قبضہ جما لیا اور رفتہ رفتہ وہ عظیم ریاست جسے عثمان غازی نے دین و ایمان کی طاقت سے تعمیر کیا تھا، زوال کے اندھیروں میں ڈوبنے لگی۔ آخرکار 19ویں صدی میں دنیا نے اسے یورپ کا بیمار مرد کا نام دے دیا۔ یہ کہانی ہے ایک قبیلے کے سپاہی سے سلطنتوں کی بادشاہ تک کی۔ یہ داستان ہے اس خون کی جو دین و ایمان، عزت اور اصلاح کے لیے بہایا گیا۔ سلطان عثمان ثانی خون عثمان کی آخری للکار تھے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب جب اسلامی سلطنت قائم ہوئی ہیں، ان کا خاتمہ آخر اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں ہی کیوں ہوا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر لاکھوں مسلمان ہلاک ہوتے ہیں کفار کے ہاتھوں۔ آخر کب مسلمان اپنی غیرت ایمانی فروخت کرنا بند کرے گا؟ آخر کب مسلمان صرف اللہ کی رضا اور نظام الہی کے لیے خود کو وقف کرے گا؟ چند سکوں کی خاطر کب بکنا بند ہوگا یہ مسلمان؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سے لے کر آج تک مسلمان کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ رہے ہیں، جس کے زندہ مثالیں فلسطین، کشمیر، بوسنیا، لبنان، اردن، ایران، عراق، افغانستان ہیں۔ ناظرین اکرام، دعا کریں کہ اللہ پاک پھر سے کوئی عثمان غازی جیسا بہادر پیدا فرمائے جو دنیا میں عالم اسلام کا پرچم بلند کرے، آمین۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔